وہ کہہ رہا ہے کہ ملک کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال یہ اس وقت کہہ رہا تھا، اب تو پیک پہ ہے. وہ اس دنیا سے چلنے سے پہلے انٹرویو دے رہا ہے کہ افواج کے اندر جو کالی بیڑے ہیں، کون سی کالی بیڑے؟ میجر جنرل فیصل، بریگیڈیئر فہیم، FIA کا ایاز اور کئی ان کے اہلکار، یہ وہ کالی بیڑے ہیں جو اس سے بالاتر ہیں، اس سے بالاتر ہیں. اے میرے ملک کے پاکستانیوں، میری بیٹیوں اور بہنوں، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا ہر گھر، ہر خاندان اس وقت سلگ رہا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے خاندان کی طرف سے، اپنی طرف سے، لیکن جب تک پارلیمنٹ بے سود ہو چکی ہے. رات کو ایک ISI کے ایک میرے ریٹائر رشتہ دار تھے، آنکھوں میں آنسو لے کے میرے گھر پہ آئے اور کہنے لگا کہ اعظم سوادی صاحب، یہ 1000 آدمی نہیں ہے، میکسیمم 200. اور آج دیکھ لیں کہ ہماری بہادر افواج کو 6 سے 7 لاکھ، ان کی عزت اور توقیر پوری دنیا کے اندر اس کا کیا حشر ہو رہا ہے، یہی لوگ کر رہے ہیں، تقریباً 200 کے قریب. اس لیے اگر یہ مقدمہ تاریخ ربط نہیں کرے گا، یہ دیکھ لیں کیسی ہستیاں یہاں پہ کھڑی ہیں. سپریم کورٹ کے آگے تقریباً اس وقت 1000 سے زیادہ وکلا جگہ جگہ سے پہنچ چکے ہیں. بڑی بڑی شخصیات ہیں، تنظیمیں ہیں. اب یہاں سے ہم وہاں جا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ عمران خان کو کوئی سہولت دو. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اعظم سوادی کے ساتھ کوئی فیور کرو. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہاری صحافت کا سب سے بڑا نام ارشد شریف کے خاندان کو کسی طرح سے کوئی رعایت دو. ایک بات کر رہے ہیں کہ انصاف کے دروازے کھولو. انصاف نہیں ہوگا تو ملک نہیں چلے گا. اس لیے جنرل حمید گل کے ان الفاظ کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں. اور صحیح کہا تھا اس نے، جب تک آرم فورسز کی یہ کالی بھیڑیں، ان کا کام نیشنل سیکیورٹی سے کوئی نہیں ہے، جس کے لیے ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں، جس کے لیے پاکستان کے عوام بہادری کے تمغے لگاتے ہیں ان کی موٹی چھاتیوں پہ. ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بے لباس کریں. ان کا کام یہ ہے کہ صحیح یا غلط ان کی فائلیں بنائیں. ان کا کام یہ ہے کہ 25 سے 30 سینیٹر کو خریدیں. ان کا کام یہ ہے کہ 100 کے قریب آپ نیشنل اسمبلی کو خریدیں تاکہ ساری قوتیں ان کے انڈر ہوں. اور یہ ہو رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ 5 دفعہ میں سینیٹر بنا، لیکن خدا کا فضل ہے ISI کا کوئی رول خدا کے فضل سے نہیں تھا. اس لیے انہوں نے پوری میری بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کے دروازے پہ اپنے بوٹوں سے لات مار کر یہ ویڈیو بنائی. میرے ملک کی بہنوں، جہاں پر اور بیرون ملک کے اندر، ان کو جب تک قانون کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کریں گے، یہ آدمی انشاءاللہ تعالی آخری سانس تک ان کے ساتھ لڑے گا. دیکھ لیں ایک سینیٹر عام آدمی کیا کرے گا. پوچھ لو اپنے آپ سے. تم وارث ہو اس ملک کے، صحافی برادری، سماجی کارکن، آزاد انصاف کے علمبردار. آپ اس ملک کے وارث ہو. یہ مستقبل آپ کے بچوں کا ہے، یہ 200 بدماشوں کا نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آواز اٹھانا جہاد ہے.
اور اس جہاد کے لیے جو کچھ بھی آپ کرو گے اللہ تعالیٰ اپنے حضور اس کو قبول کرے گا، لیکن آواز بلند نہیں کرنی تو یقین کرو مر مٹو گے۔ اور اسی طرح جس طرح انہوں نے پوری قوم اور پوری قوم کے اداروں کو آگے لگایا ہے، دیکھ لیں ایف آئی اے کیا ہے، پولیس کیا ہے، آئی بی کیا ہے، سارے ان کے سٹوج ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جائز اور ناجائز ویڈیو ہیں، فائلیں ہیں، انسانی اقدار کو، ہیومن رائٹس کو انہوں نے تقریباً ختم کر دیا، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یا اللہ، 22 کروڑ کا یہ ملک، اتنا بڑا سوشل میڈیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور اس کے اندر 200 کالی بھیڑیں، اتنی بڑی آرم فورسز کا ان کی تباہی کا باعث یہ بن رہی ہیں، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اور اللہ وہ نہ کرے اس لیے کہ یہ ایجنڈا یہ مساعد کا اور راہ کا ہو سکتا ہے، لیکن ہیومن رائٹ کے جو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، وکلاء کھڑے ہیں، دانشور کھڑے ہیں، ساری تنظیمیں ہیومن رائٹ کی کھڑی ہیں، یہ ان کا ایجنڈا نہیں۔ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان آرمی اگر وہ نیچے جائے گی تو ملک عراق کی طرح ختم ہو جائے گا، لیبیا کی طرح ختم ہو جائے گا، لیکن ان کالی بھیڑوں کو نشاندہی کے ساتھ ان کی طاقت کو ختم کرنا ہے، ان کی بدماشی کو ختم کرنا ہے، تب پاکستان جو ہے ایک فلاحی، انسانی اور ایک اچھا ملک جو ہے اچھی ریاست بنے گی۔ جب ریاست کے اوپر 200 آدمی حاوی ہو جائیں، اس کے اندر دیکھ لے اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، دھجیاں، اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے صحافی حضرات، ہیومن رائٹس کے جتنے بھی یہاں پہ ہیں، سن رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اٹھ کھڑے ہو جاؤ ان کے لیے، اور ان 200 آدمیوں کو جو کالی بھیڑیں ہیں، میں جنرل باجوہ صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ چند دن ہیں، وقت یہ ثابت کرے گا کہ جاتے جاتے کیا کر گئے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اگر ایاز نامی شخص کو جو ایف آئی اے کا ہے اس کو 13 اکتوبر کی صبح کے معاملات کے لیے بلا لیتے تو آج یہ پوری دنیا کے اندر یہ نفرت نہ پیدا ہوتی۔ خدا را جانے سے پہلے گزارش ہے، اپیل ہے ان سارے ہیومن رائٹس کے لوگوں کی طرف سے کہ ان کالی بیڑوں کو ایک ایک کر کے ان کو اپنی صفوں سے الگ کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی عمران خان کی جان کو آج بھی خطرہ ہے، اور انہوں نے واضح الفاظ میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میرے اوپر دوسری مرتبہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ پاکستان کے اس وقت سب سے زیادہ پاپولر لیڈر، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ عالم اسلام میں سب سے زیادہ پاپولر ایک فرد ہے عمران خان کے، جو سابق وزیر اعظم بھی ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اور کوئی کسی جگہ کے اوپر بھی پورا نظام اس قدر برہنہ ہو گیا ہے، وہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ انتظامیہ ہو، وہ مقننہ ہو، وہ ہماری فوج ہو، بالکل برہنہ ہو چکا ہے۔ عمران خان، اس کا حق ہے کہ ایف آئی آر جو وہ کٹوانا چاہتا ہے، جن کے اوپر کٹوانا چاہتا ہے، وہ ایف آئی آر درج کی جائے، اور آج 2 ہفتے سے 1 دن اوپر ہو گیا ہے، وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی۔ جس ایف آئی آر کے اندر شہباز شریف کرائم منسٹر شامل ہے، جس ایف آئی آر کے اندر قاتل اور سمگلر اور ماڈل ٹاؤن کا میسیکر کرنے والا رانا ثناء اللہ شامل ہے، جس میں جنرل فیصل شامل ہے، وہ ایف آئی آر آج تک درج نہیں ہو سکی، اور تاریخ اس بات کو کبھی بھولے گی نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے چھلنی جسم کے ساتھ آج بھی عوام کے اندر ہے۔ یہ تحریک انصاف ہے کہ جو اس کو محدود کرتی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی حفاظت پورا پاکستان کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں وہ لوگ
کہ جو مارنے کے درپے ہیں، مارنے والوں سے وہ ذات جو بچاتی ہے وہ بے پناہ طاقتور ہے. یاد رکھیے اس بات کو بھولنا نہیں ہے. اور دوسرا تماشا اس ملک کے اندر لگا رکھا ہے توشہ خانہ کا. توشہ خانہ کے اوپر کوئی بات کرنا چاہے تو پہلے زرداری کے جرائم کو سامنے لائے، پھر نواز شریف کے جرائم کو سامنے لائے، پھر وہ گیلانی کے جرائم کو سامنے لائے، پھر آرمی کے جو سربراہ تھے ان کے جرنیلوں کے جرائم کو سامنے لائے، پھر جا کے بات بنتی ہے توشہ خانہ کے اوپر بات کرنے کی. ہم توشہ خانہ کا مقدمہ ہم فیس کر رہے ہیں اور کریں گے. لیکن میر ابراہیم یاد رکھو، تمہارا باپ یہ کہہ گیا تھا سپریم کورٹ کے دروازے میں کھڑے ہو کے کہ یہ کاروبار کر رہا ہوں. صحافت نہیں کر رہا وہ، آپ سارے ورکنگ جرنلسٹ ہیں، وہ صحافت نہیں کر رہا، کاروبار کر رہا ہے. لیکن میر ابراہیم تم اور تمہارا باپ کب تک یہ گھناؤنا کاروبار جاری رکھو گے؟ کب تک؟ آخر مہلت کتنی ہے تمہارے پاس یہ گھناؤنا کاروبار جاری رکھنے کے لیے؟ تم تو اس قابل نہیں ہو کہ وہ جو خبر یہاں تم نے شائع کی ہے وہ لندن میں بھی شائع کرے. اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ پاکستان میں تو یہاں جو میں کہہ چکا ہوں کہ ایکسپوز ہو گیا سارا سسٹم، یہاں پہ تو ان کی گرفت ہے، لیکن لندن میں تو نہیں ہے. اور یہ کیوں کیا گیا ہے؟ صرف اس لیے کہ پرائم منسٹر کو ڈیلی میل کی خبر کے اوپر، یعنی آپ اندازہ کریں، آپ 15 لاکھ پاؤنڈ جو سیلاب زدگان کے لیے تھے وہ کھا گئے، اور آپ نے چیلنج کیا تھا اس خبر کو، اس کو کور اپ کرنے کے لیے. آج پاکستان کا میڈیا کر رہا ہے. مجھے میرا خیال ہے بات کر لینے دیں، مجھے بات کرنے دیں، کب چلے جائیں گے سپریم کورٹ. اس کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پاکستان کے اندر اگر کسی کو بہادری کا نشان حیدر ملنا چاہیے تو وہ یہ شخص ہے، اعظم سواتی. اعظم سواتی ہے وہ جس نے پاکستان کی تاریخ کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور اس نے سب کو فیس کیا ہے. روزانہ باجوہ کا ذکر کرتے ہیں، روزانہ ان جرنیلوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اس جرائم کے اندر شامل ہے. ویڈیو کلپ کے جرائم کے اندر ہم بھول جاتے آپ نے جو برائنا کیا انہیں، آپ نے شرمناک حرکتیں کی ان کے ساتھ، لیکن جو کلپ ہے ساری زندگی نہیں بھولیں گے. اور ہم تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہے ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ادارے قائد اعظم محمد علی جناح نے بر صغیر کے اندر ایک لازوال جد و جہد کی، پاکستان بنا، عوام کا پاکستان بنا. اور یہ ادارے اس کے بعد بنے، عوام کی خدمت کرنے کے لیے بنے، عوام ان کی خدمت کے لیے نہیں ہے. اس لیے یہ ادارے اپنا احتساب کریں، فوج اپنا احتساب کرے، پارلیمنٹ اپنا احتساب کرے، جج اپنا احتساب کرے. اگر آپ اتنے مقدس گائے ہیں تو آپ اپنے نظام کے اندر رہ کے احتساب کریں. اس لیے ہم کبھی نہیں بھولیں گے جب تک اعظم سواتی زندہ ہے، اور جب تک کم از کم میں زندہ ہوں، اس بات کو کبھی نہیں بھولیں گے. آپ نے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، آپ نے عزتوں اور عصمتوں کے فانوس جس طرح پاکستان بننے کے وقت برباد ہوئے تھے، آپ نے وہ کردار ادا کیا جو اس جگہ پہ کیا. اور پھر میں آپ کو یہ کہتا ہوں، ارشد شریف شہید، آپ سب اس کے بھائی ہیں، آپ سب اس کے وارث ہیں. آپ سب لوگ جو میرے مخاطب ہیں، پوری قوم 22 کروڑ لوگ اس کے واقف ہیں، اور قرضدار ہیں. ہم قرضدار ہیں اس کی ماں کے، اس کی اہلیہ کے، اس کے بچوں کے قرضدار ہیں. وہ اپنے نشاندہی کر کے گیا ہے اپنے قاتلوں کی. کوئی نظام کے اندر ہے کہ جو جواب دے کہ وہ نشاندہی کر کے گیا تھا قاتلوں کی؟ کیا کیا آپ نے اس کے آج تک کیا کیا؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بس کر دیں، بس. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اور یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے. یاد رکھیے گا، یہ ہم سینیٹر کوئی چیز نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے. وہ جس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے وہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہوگا. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور ہمارا قائد کون ہے؟ غازی عمران خان. وہ پورے ملک کے اندر اس جدوجہد کو، کہ جس کو آزادی کی جدوجہد کہہ رہے ہیں، ہم اسے لے کر منطقی انجام تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ. آپ بھی بات کریں، آپ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 منٹ 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 1 من
मार्टिन लूथर किंग कहते थे, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। और फिर देयर इज नो फ्रीडम विदाउट जस्टिस। इसीलिए इमरान खान आज हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है ताकि इस मुल्क में जस्टिस आए। आजम स्वाति साहब, मैं इनको पिछले 30-35 साल से जानता हूं। ये मेरे लिए एक चचा की हैसियत रखते हैं और इनकी अहलिया मेरे लिए एक चची की हैसियत रखती हैं। मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि जब मैं आंख बंद करता हूं तो मुझको मेरे माँ बाप नजर आते हैं कि जिसके साथ ये सलूक हुआ। आप लोग अगर अपनी आंखें बंद करें, क्या आप लोगों को आपके माँ बाप नजर नहीं आते जिनके साथ ये जुल्म हुआ है? मैं उस संगे मरमर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको कहता हूं कि जब आप अपने चैम्बर में बैठे हो या जब अक्सर शबे तन्हाई में चंद लम्हे नींद से पहले जब आप अपनी आंखें बंद कर लें और आप अभी सोए ना हो, आप ये सोचे कि इसकी जगह आपके वालिदैन थे, आपके भाई थे, उनके घर वालों के साथ ये हुआ, आप क्या करोगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब यमन भेजा था तो उनको ये हिदायत करके भेजा था कि एक मजलूम की बददुआ से बचो, क्योंकि एक मजलूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान में कोई फासला नहीं होता, कोई पर्दा नहीं होता। तो मैं अपने इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कहता हूं कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रैयतिही, और तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। क्या तुम इस काबिल होगे क़यामत वाले दिन, अगर तुमने ये इंसाफ ना दिया, क्या तुम इस काबिल होगे कि क़यामत वाले दिन उस लाइन से अपने आप को निकाल सको कि जहां सवाल करने वाला इमरान खान होगा, जहां सवाल करने वाला आजम खान स्वाति होगा, जहां सवाल करने वाला शहीद अरशद शरीफ होगा, उसके बच्चे होंगे, उसकी मां होगी? क्या आप लोग उस लाइन से अपने आप को आजाद कर पाओगे? कभी नहीं। तो आज ही वक्त है, ऐसा काम कर गुजरो, ऐसा काम कर गुजरो कि ये दुनिया, ये पाकिस्तान आपको याद रखे। और ये याद रखो, ये याद रखो कि आपको कभी एहसास नहीं होता कि आपके साथ कितनी ज्यादती हुई है, किसी के साथ कितनी ज्यादती हुई है, जब तक वो ज्यादती आपके साथ ना हो जाए। और इसी को कर्मा कहते हैं। तो उस कर्मा से बचो कि जब आपके साथ आजादी, आपके साथ ऐसी ज्यादती हो, उस वक्त से बचो। उससे पहले ही वो फैसले कर लो कि जिससे आप अपने नाम को अमर कर जाओ। शुक्रिया। बारी साहब की आइए सर, आइए प्लीज जी बिल्कुल। आप आए। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कुछ ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी, लेकिन सिविल सोसाइटी का जो फ़र्ज़ बनता है, मुझे वॉल्टेयर की बात याद आती है। उसने कहा था कि आपको मेरे से इख्तलाफ करने का हक है और आपके इस हक को तोहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अगर मुझे जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं हाज़िर हूँ। मुझे याद है जब ज़ियाउल हक का मार्शल था और मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म था, तो जो आज हालात हैं, मुझे लगता है कि ज़ियाउल हक के ज़माने से बुरे हालात हैं। बिल्कुल सेंसरशिप होता था। अभी मैं देखता हूँ, अरशद शरीफ के जनाजे पे मैं मौजूद था, जो टेलीविज़न पे उसकी कवरेज हो रही थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई जा रही थी। जो वहाँ नारे लग रहे थे उनको सेंसर किया जाता है। हमारे मीडिया को गैग किया जा रहा है। जो आजम स्वाति साहब के साथ जुल्म हुआ है, मैं उस जुल्म के खिलाफ खड़ा हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मुझे ये नहीं देखना उसका ताल्लुक किस जमात से है, किस मजहब से है, मुझे उसके साथ खड़े होने हैं, क्योंकि मेरा ये फ़र्ज़ है सिविल सोसाइटी के होने के नाते कि मैं हर मजलूम के साथ खड़ा हो जाऊं और जो जालिम है उसको बेनकाब करूं। तो इसलिए
आज पाकिस्तान में जमहूरियत का जो गला घोंटा जा रहा है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी है, मेरा हक है कि मैं एफआईआर दर्ज करवाऊं। और जो कुछ हम देख रहे हैं कि कितने दिन गुजर गए हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, लेकिन गैर ज़रूरी एफआईआर दर्ज कराने में कोई देर नहीं लगती। तो लगता है पाकिस्तान का जो इंसाफ और अदल का निज़ाम है वो बिल्कुल जो है वो बैठता जा रहा है। तो इसलिए सिविल सोसाइटी जो है अगर इस पर खामोश नहीं रह सकती, तो मैं सॉलिडारिटी के लिए हाजिर हुआ हूँ आज़म स्वाति साहब के साथ। और इमरान खान को जो हक इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर मुल्क का साबिका वजीर आज़म को उसका हक नहीं मिल सकता, तो जो हमारे देहातों में लोगों के साथ होता है उनके साथ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। अभी मैं रुझान में था जहाँ सैलाब आया हुआ है, वहाँ सारे जो सैलाबज़दा लोग हैं वो कह रहे थे कि हमारे जो वडेरे हैं इन्होंने हमें डुबोया है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने वोट दिया था। उन्होंने कहा हमने वोट नहीं दिया था, हमसे खल्ले मार के वोट लिए जाते हैं। तो इस मुल्क की जमहूरियत मीडिया की आज़ादी के साथ है, पार्लियामेंट की आज़ादी के साथ मुंसलिक है। इसलिए खौफ फैलाने का जो नापाक साजिश हो रही है, हमें इस खामोशी को तोड़ना है। और इस खामोशी को इसलिए नहीं तोड़ना है कि पीटीआई का मसला है, ये हम सबका मसला है। इसलिए मुझे खुशी है कि पीटीआई वाले पीटीआई के वो बैनर नहीं लेके आए, क्योंकि ये सबका मसला है। मुझे याद है ये 1997-98 की बात है, यहाँ पर आप पारा में जुलूस निकाला था, तमाम सियासी जमातें थी। नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब को इमरान खान ने अपने कंधे पे उठाया हुआ था, क्योंकि वो नाम निहाद शरिया बिल आ रहा था, उसके खिलाफ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और पाकिस्तान की सारी सिविल सोसाइटी इकट्ठी हुई थी। तो अगर ये ज़्यादा पुश करेंगे तो रिएक्शन भी बहुत बड़ा आएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर ये खौफ की फ़ज़ा ख़त्म करनी है। पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शन होने बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी बैठती जा रही है, 75% डिफ़ॉल्ट का जो है चांस है। इसको ठीक करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो भी मजलूम है हम उसके साथ हैं, सिविल सोसाइटी उनके साथ है, और जो जालिम है उसको बेनकाब करना हमारा फ़र्ज़ है। इसमें सियासत कोई नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू शुक्रिया सर। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।